ایک سیٹ جیتنے کے لیے جہانگیر ترین صاحب کو نے بندے اغوا کروائے, ان کی فیملیز کو اغوا کروایا, ٹارچر کروایا, کیا نہیں جہانگیر ترین صاحب نے کروایا. اور وہ دیکھیں ایک وڈرا کر گیا امیدوار, دوسرا کر گیا, تیسرا کر گیا, اب چوتھا امیدوار ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا. یعنی اس طرح کچھ. یہ جہانگیر ترین صاحب تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو 2018 میں حکومت بنوائی تھی, جو بیچارے اپنی ایک سیٹ کے لیے اس پی ٹی آئی کے مقابلے میں, جس پی ٹی آئی کا نہ کپتان میدان میں ہے نہ ان کی مین ٹیم کپتان میں ہے, اور وہ انڈر 16 بغیر کپتان کی ٹیم اتری ہوئی ہے, اور اس سے بھی جہانگیر ترین صاحب ایک سیٹ جو ہے وہ نون لیگ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے باوجود نہیں نکال پا رہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صورتحال اس وقت کتنی گمبھیر ہے. علیم خان صاحب کی, علیم خان صاحب کا تو اسد اللہ خان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ ایک چیز کہی ہے اسد اللہ خان صاحب نے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بڑا دھچکا لگا ہے ان کو علیم خان صاحب کو, جو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہماری صرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کے ساتھ ہم ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. اس کے بعد علیم خان بہت پریشان ہیں. اسد اللہ خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ خبر یہ ہے کہ علیم خان کل شام اپنے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 117 سے مایوس ہو کر حلقہ چھوڑ کر جا چکے ہیں, اور آخری کوشش کے طور پر اپنی صوبائی سیٹ PP 149 کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. شہباز شریف کے بیان نے علیم خان کا الیکشن تباہ کر دیا ہے, جس میں شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم IPP کو سپورٹ نہیں کر رہے, بلکہ ہماری تو بس ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے. گویا علیم خان کو یقین ہو گیا ہے کہ نون لیگ کا ووٹر ان کے لیے باہر نہیں نکلے گا. ایسی صورتحال میں نیچے صوبائی سیٹ پر لڑتے ہوئے علیم خان اپنے اوپر NA 119 میں مریم نواز کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے, جس کا منفی اثر مریم نواز پر بھی پڑے گا. علیم خان کی 3 سے 4 یونین کونسلز حمزہ شہباز کے حلقے میں بھی آتی ہیں. اس لڑائی سے حمزہ شہباز بھی پریشان ہو گئے ہیں. سو گل اے وے کہ مختاریہ گل ود گئی ہے. یہ اسد اللہ خان صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے. اور اسد اللہ خان آپ کو پتہ ہی ہے کہ حلقوں کے حوالے سے ان کا جو تجزیہ ہے, جو ان کی رائے ہے, وہ بڑی کریڈیبل ہے. اور اس طرح سے جناب جو صورتحال ہے, اور تو اس لیے دیکھیں کہ اس کے بعد پی ٹی آئی کا جھنڈا نکل کے کوئی نہیں نکل سکتا. میں ہر ویڈیو میں حوالہ دیتا ہوں کہ میاں والی میں ایک چنچی والے نے اپنے چنچی رکشے کے اوپر عمران خان وہ اس کی پی ٹی آئی کا جھنڈا لگایا ہوا تو اس کو اٹھا کے لے گئے. آپ دیکھیں 2 لوگ تو ایسے جو پولیس کی حراست میں ان کی جان لے لی گئی کہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے, ان کو اٹھایا گیا, فیملیز کو اٹھایا گیا, خواتین کو اٹھایا گیا. کیا نہیں ہوا, اتنی خواتین ابھی تک جیلوں میں ہیں, عمران خان جیل میں ہیں, پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا گیا. الیکشن کمیشن نے جو کون سا ایسا ظلم ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ نہ کیا ہو, کون سی ایسی ناانصافی ہے جو نہ کی ہو, کون سی ایسی فیور ہے جو شریف خاندان کو نہ دی ہو, اس کے باوجود ان کو کل آپ سے کو 5-6 گھنٹے پہلے ان کو آڈیوز فیک جاری کرنی پڑی, اور ان فیک آڈیوز سے انہوں نے کوشش کی کہ یہ بتا سکیں کہ پی ٹی آئی نے بائیک آؤٹ کر دیا ہے. اور ایک مطلب, اور پھر میں اس فلاسفر کو میں ملنا چاہوں گا, کبھی مجھے موقع ملا میں اس کو ڈھونڈوں گا, میں اس کے ہاتھ چومنا چاہوں گا کہ جو اتنا پہنچا ہوا ہے, جس کو یہ لگتا ہے کہ چینلز ٹی وی چینلز کے اوپر خبر چلوا کر وہ کنفیوژن پھیلا دے گا. اس فلاسفر کو, اس پیچھے بیٹھے ہوئے ماسٹر مائنڈ کے میں ہاتھ چومنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس کو اتنا مطلب نہیں بیچارے کو سینس کہ اس کو یہ پتا ہو کہ ٹی وی چینلز اب دیکھتا کون ہے بھائی, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ سوشل میڈیا اس وقت لمبا ڈال دیا. سوشل میڈیا نے مین اسٹریم میڈیا کو, چند سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے پورے پاکستان کے میڈیا کو لمبا ڈال کے, اور وہ چھترول کر رہا ہے سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کی وہ چھترول کر رہا ہے کہ شاید ہی کبھی کسی کی اتنی چھترول ہوئی ہو جتنی سوشل میڈیا مین اسٹریم میڈیا کی کر رہا ہے. اتنا ایکسپوز کر دیا. ایک خبر مین اسٹریم میڈیا دیتا ہے فیک, اگلے 4 سے 6 منٹ میں برباد ہو جاتا ہے وہ سارا پروپیگنڈا. اس میڈیا سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میڈیا سے آپ جو ہے وہ خبریں جو ہے وہ آپ اس سے چلوا کے اور آپ ایک کنفیوژن پھیلا دیں گے ایک ایسے وقت میں. اچھا, پھر میں نے ویڈیو کی ان کے ساتھ, عقیل افضل صاحب ہمارے سینئر ہیں, سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں, اور اب تو وہ صدر بھی ہیں سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے. ان کے ساتھ میں نے ویڈیو کی. میں نے اس میں 2 باتیں کی. میں نے کہا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ 2018 میں پی ٹی آئی کو تقریباً 1 کروڑ اور 68 لاکھ ووٹ پڑا تھا. آج آپ 2024 میں جب پی ٹی آئی کو ووٹ دینے والوں سے پوچھتے ہیں تو وہ 100% کہتے ہیں کہ ہم نے 2018 میں بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا, اب بھی ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. تو پی ٹی آئی کا ووٹر تو وہیں کھڑا ہے. اس کے بعد 2-2.5 کروڑ جو نیا ووٹر ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے. تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جنہوں نے 2018 میں پی ٹی آئی کو سپورٹ ضرور کر رہے تھے لیکن پی ٹی آئی کے لیے ووٹ نہیں ڈالا تھا, وہ بھی ووٹ ڈال رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کا ووٹر تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب آ جائیں آپ نون لیگ پہ. جنہوں نے 2018 میں نون لیگ کو ووٹ دیا تھا ان میں سے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اس بار ووٹ ہی نہیں دینا. کیوں؟ 2 وجوہات سے. ایک جو کمیٹڈ ورکر ہے نون لیگ کا, وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ ہیں لیکن ووٹ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میاں صاحب تو پہلے سے وزیر اعظم بن گئے کیونکہ ان کی بات ہو گئی ہے اوپر. دوسرا جو ہے وہ اتنا مایوس ہے نون لیگ کا کارکن کہ وہ نکل ہی نہیں رہا, کیونکہ عمران خان کے بارے میں کہا گیا کہ 3 سزاؤں کے بعد جو ہے وہ عمران خان کا ووٹر ڈیمورلائز ہو گیا. ایک ووٹر ایسا سامنے نہیں آیا, بلکہ نجم سیٹھی جیسے تجزیہ کار نے کہہ دیا ہے کہ یہ الٹا پڑ گیا, الٹا نقصان ہوا ہے. حامد میر صاحب نے بتایا کہ پی ٹی آئی کا کارکن غصے میں ہے, وہ اور زیادہ نکلے گا, اور یہی گراؤنڈ کے اوپر صورتحال ہے.
اور دوسری طرف نون لیگ کا ووٹر ڈیمورلائز ہے. کیوں؟ جہاں انہوں نے آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا ہے وہاں پہ وہ ووٹر کیوں نکلے گا آئی پی پی کے لیے؟ مجھے بتائیں ان کو کیا پڑا ہے کہ وہ آئی پی پی کے لیے نکلیں؟ اب نون لیگ جو ہے یہ تو وہ جماعت ہے جس کو 266 امیدوار پورے پاکستان سے نہیں ملے. بات ہی کرتے ہیں 2 تہائی کی، 58 نشستوں کے اوپر تو ان کا امیدوار کوئی نہیں ہے نیشنل اسمبلی کی. جہاں پہ ان کی آئی پی پی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہے وہاں پہ بھی نون لیگ کا ووٹر نہیں نکلے گا. اور نون لیگ کا ووٹر جو ہے یہ بات بڑی بنیادی سمجھنے کی ہے. نون لیگ کا ووٹر تب نکلتا ہے جب قیمے والے نان ہوں، بریانی ہو، ساتھ پیسہ بھی دیا جائے، گاڑیاں بھی دی جائیں. یہ ہے پی ایم ایل این کا ووٹر. اور پی ٹی آئی کا ووٹر کون ہے؟ پی ٹی آئی کا ووٹر وہ ہے جب اسلام آباد میں عمران خان کا جلسہ ہوتا تھا، وزیرستان کا ہمیں عام ریڑھی والا ملتا تھا، انڈے بیچنے والا جو وزیرستان میں انڈے بیچتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تھوڑے سے پیسے، ہمیں وہ بندہ ملتا تھا جو کہتا تھا میں بھاول نگر سے آیا ہوں اور جو ہے وہ کسی سے کرایہ لے کے آیا ہوں اور کسی سے ادھار مانگ کے آیا ہوں. ہمیں وہ لوگ ملتے تھے جو اسلام آباد میں جلسہ ہے اور وہ جناب رحیم یار خان سے کوئی عمران خان کا دیوانہ پہنچا ہوا ہے، اور جو ارد گرد کے ایریاز ہیں وہاں سے ہمیں نظر آتا تھا اور ہمیں لوگ ملتے تھے کہ وہ اپنی گاڑی میں آتے تھے، خود بیٹھے ہیں، مسز بیٹھی ہیں، والدین بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، پوری فیملی کو لے کے آئے ہوئے ہیں. اس طرح کے میں لوگ ملتے تھے. تو لوگ اپنے خود سے پیسے لگا، لوگ باقی لوگوں کو پیسے دے کے اور کہتے تھے کہ یہ لو یار تمہارے پاس کرایہ نہیں تم بھی آ جاؤ. اس طرح سے لوگ آتے تھے اور اب بھی یہی ہو رہا ہے ووٹنگ کے لیے. کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں افورڈ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی یہ لیں پیسے جائیں اور آپ ووٹ ڈالیں. یہ صورتحال ہے پی ٹی آئی کی. دیکھیں گراؤنڈ کے اوپر پی ٹی آئی کا ووٹ سپورٹ اس وقت 80% پر ہے. پی ٹی آئی کنفرم 2 تہائی اکثریت لے رہی ہے. لیکن اگر اناؤنس رزلٹ کوئی اور ہونے تو ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، آپ جا کے ووٹ ڈالیں. جتنا ٹرن آؤٹ بڑھتا چلا جائے گا اتنا مشکل ہوتا جائے گا نون لیگ کے لیے دھاندلی کرنا. اگر ایک لمحے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ پھر بھی دھاندلی ہو جاتی ہے، جتنا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا اور دھاندلی ہوتی ہے اتنا نون لیگ کے لیے حکومت چلانا مشکل ہوتا چلا جائے گا. ظاہر ہے جس جماعت کے خلاف 80% لوگوں نے ووٹ ڈالا ہو، اگر اس کو ملک کے اوپر حکمرانی دے دی جائے گی تو کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر جب وہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، ان کی کارکردگی پر سوال اٹھیں گے، ان کے منشور پر سوال اٹھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ 14-15 دن بعد یہی سلسلہ شروع ہو جانا ہے. تو اس لیے جناب صورتحال پی ٹی آئی کی زبردست ہے. جو آخری 2 ان کے خلاف سازشیں تھیں عمران خان کی آڈیو والی وہ بھی بڑھ گئی، جو ان کے خلاف یہ تھی راجہ بشارت صاحب والی وہ بھی برباد ہو گئی، اور یہ سارا کچھ ہو گیا. تو جناب لوگ مکمل طور پر تیار ہیں. اور میں تو کل اپنا پرسوں جو پولنگ اسٹیشن میرا آ رہا تھا میں تو وہ دیکھنے گیا ہوں. میں نے کہا یہ الیکشن کمیشن اتنا یہ اس وقت کنٹروورشل اور بے اعتبار الیکشن کمیشن ہے کہ انہوں نے جو میسج کیا ہے 8300 پہ کہ یہ آپ کا پولنگ اسٹیشن ہے. میں نے کہا یہی نہ ہو کہ اس دن پولنگ ڈے پہ جائیں اور پتہ چلے یہاں تو عمارت ہی کوئی نہیں ہے، کہ غلط انہوں نے میسج کیا تھا. اتنی اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں اور اتنے یہ جھوٹ بول چکے ہیں اور اتنے یہ انہوں نے بددیانتی کی ہے کہ آپ ان پہ اتنا بھی اعتبار نہیں کہ انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ یہ پولنگ اسٹیشن ہے. میں دیکھنے گیا ہوں پولنگ اسٹیشن، میں نے کہا پتہ چلے اس نے وہاں عمارت ہی نہ ہو، پتہ چلے تو خالی میدان پڑا ہوا ہے. یہاں یہ پولنگ اسٹیشن انہوں نے بنا دیا تھا کاغذوں میں. یعنی اس حد تک ان پہ اعتبار کوئی نہیں ہے، اس حد تک انہوں نے جو ہے وہ 2 نمبریاں کی ہیں. تو میں خود اب اس وقت جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس وقت 1:20 کا ٹائم ہے اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ 7:30 بجے جا کے اور میں لائن میں لگوں گا اور ووٹ ڈالوں گا. 8 بجے کا بھی انتظار نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ جناب صورتحال اس طرح کی ہوگی کہ ٹرن آؤٹ یہ سلو کریں گے. انہوں نے پولنگ بوتھ کم بنائے ہیں، انہوں نے یہ اس طرح کی وارداتیں ڈالیں گے تاکہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ سلو ہو اور پولنگ سلو ہو اور ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کم پہ روک دیا جائے تاکہ دھاندلی کر کے اور جتوایا جا سکے شریف خاندان کو. جو لوگ بھی سن رہے ہیں آپ لوگ 8 بجے پورے 8 بجے نکلیں، 8 بجے سے پہلے نکلیں، جا کے ووٹ ڈالیں. اور جو لوگ جو ہے وہ ملک سے باہر ہیں وہ پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کو ظاہر ہے ان کے ساتھ رابطے پہلے بھی کر رہے ہیں، مزید کریں تاکہ 8 بجے سے ہی لمبی لائنیں ہوں اور لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچیں. یہ آج کا دن بہت امپورٹنٹ دن ہے. پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے. جس بھی امیدوار کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے اس کو آپ ووٹ دیں. تو یہ جناب ہے صورتحال. اور بیانیے میں بہرحال پی ٹی آئی آج بھی جیت گئی ہے اور جو نون لیگ کی ایک کوشش تھی اس کو پچھاڑ دیا ہے، شکست دے دیا، پاش کر دیا اور جیت گئی ہے پی ٹی آئی اس سازش کو ناکام بنا کر. تو دیکھتے ہیں جناب 7:30 8 بجے کیا صورتحال ہوتی ہے. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.